اسٹیبلشمنٹ اور عمران کے درمیان کولڈ وار جاری ہے۔ سرد جنگ کے اندر بہرحال کچھ رولز آف دا گیم بھی طے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہی رولز آف دا گیم ہیں، یہ ویسے ہی رولز آف دا گیم ہے جس طرح ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان سرد جنگ کے عروج کے اوپر دونوں جو پارٹیز تھیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو دست و گریباں بھی نظر آتی تھی، لیکن آپس میں انہوں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ کس حد کو ہم نے نہیں پھلانگنا۔ عمران خان نے اس سرد جنگ کے اندر نیا ایک ایلیمنٹ انٹروڈیوس کروایا کہ سرد جنگ کو اور اصل جنگ کو انہوں نے گڈمٹ کر دیا اور بہت سارے ریڈ لائنز کراس کیں۔ اب آپ کو عمران خان کی طرف سے سرد جنگ کے رولز کی تابعداری کرتے ہوئے وہ نظر آئیں گے۔ ایک تو رول یہ ہے کہ اگر آپ نے بلا وجہ امریکہ کو رگیدا تو پھر آپ پاکستان کے اندر رہ کر سفارتی تعلقات کو امریکہ کے ساتھ بہتر نہیں بنا سکتے، بالخصوص اگر آپ طاقت میں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا عمران خان نے پچھلے کئی ماہ میں امریکہ کی ایسی کی تیسی کرتے ہوئے یا امریکہ کے اوپر بہت سا کیچڑ اچھالتے ہوئے سازشی بیانیے میں جو حدیں پار کی تھیں، اب ان حدوں کے اندر وہ دوبارہ واپس آ رہے ہیں اور امریکہ کے ایمبیسڈر کے ساتھ ملاقاتیں ورچوئل اور اس کے بعد امریکہ کے نمائندگان کے ساتھ ملاقاتیں اور اپنی طرف سے ہرکاریں بھیج کر امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے عمل کا حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے فائنینشیل ٹائمز کے انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ امریکہ نے میرے خلاف جو سازش کی اب وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے اور میں امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہوں۔ تو ایک تو رول یہ طے کر دیا عمران خان نے کہ میرے سے جو غلطی ہوئی ہے میں اس کے اوپر اب اظہار ندامت تو پبلکلی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں اس کا مداوع کر سکتا ہوں تاکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جب میں طاقت میں آؤں تو وہ بہتر رہیں۔ فوج کے ساتھ تعلقات کے اوپر بھی آپ کو ان کی لائن واضح طور پر تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آغاز کیا تھا اسلام آباد کے اندر سے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو اکٹھا بلیم کرتے ہوئے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو محدود کرتے ہوئے آئی ایس آئی اور فوج تک، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ فوج اور آئی ایس آئی کو انہوں نے قیادت اور جو ان کا رینک اینڈ فائل ہے اس کے درمیان تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ جو گل صاحب کا کیس تھا وہ یہی تھا کہ وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ سازش پاکستان میں عمران خان کے خلاف ہوئی ہے، لیکن فوج اور انٹیلیجنس کے چند ایک عہدیداران نے کی ہے اور ان عہدیداران کی سپورٹ جو ہے وہ رینک اینڈ فائل میں موجود نہیں ہے۔ یہ خطرناک ترین بیانیہ تھا جس کے نتیجے میں ان کو کچھ سزا بھگتنی پڑی۔ عمران خان نے اس بیانیے کو شروع میں بہت مشہور کیا اور آپ نے دیکھا کہ فوج کے موجودہ سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے کس قسم کے ٹرینڈز چلوائے گئے۔ اسی حملے کے اندر جو فوجی شہداء تھے ان کا نام بھی غرق کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی اور سڑکوں کے اوپر کھلے عام بہت گھٹیا قسم کی زبان بھی استعمال کی گئی۔ سوشل میڈیا کے ٹرینڈز چلائے گئے۔ اب آپ کو پچھلے 2-4 ہفتے کے اندر یہ ٹرینڈز ریورس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عمران خان نے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر اپنی لائن تبدیل کی ہے، کہاں پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فوج کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک دبنگ جرنیل ہیں جو کرپشن کو روکتے ہیں اور ایک ایسے کوئی جرنیل بھی موجود ہیں جن کو نواز شریف لگا کر اپنی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ وہاں سے لے کر اب تک انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ نئی لائن ان کی جو ہے کہ مجھے فوجی جرنیلوں کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے۔ کہاں پر ان کو امریکی ایجنٹ اور غدار وطن کہتے تھے، کہاں پر ان کو کرپشن کو پروٹیکٹ کرنے والے کہتے تھے اور کہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی نیت پر شک نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ رول آف دا گیم طے ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جو ٹرینڈز چلوائے جا رہے تھے اور جو باتیں کی جا رہی تھیں موجودہ فوجی قیادت کے بارے میں، اس کے اندر بھی آپ کو دھیما پن نظر آتا ہے اور بہت کم آپ کو ایک آدھ ٹویٹ یا ٹرینڈ نظر آتا ہے جس کے اندر فوج کی قیادت سے متعلق ضمناً بات کی جاتی ہے۔ تو عمران خان نے اپنی دونوں لائنز جو ہیں امریکہ کے حوالے سے اور آرمی کے حوالے سے مکمل طور پر ایڈجسٹ کر لیں۔ لیکن سرد جنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جنگ جاری رہتی ہے، تو دونوں طرف سے جو جنگ جاری ہے دباؤ بھی ایک دوسرے کے اوپر وہ ڈال رہے ہیں۔ عمران خان کو حقیقی کیسز کا سامنا ہے، ان کا جو مورل سٹینڈ ہے، چاہے وہ توشہ خانہ کے معاملات ہوں، چاہے فارن فنڈنگ ہو، چاہے جو دوسرے کیسز لگے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، مورل سٹینڈ ان کا بہت کمزور ہے۔ تو کیسز کے ذریعے ان پر ویسے ہی دباؤ ہے اور پھر جب ان کیسز کی رپورٹنگ ہوتی ہے جیسے کہ ہونی چاہیے ایسے اہم کیسز کی، تو عمران خان پر دباؤ بڑھتا ہے۔ تو ایک طرف عمران خان دباؤ میں بھی ہیں، دوسری طرف ان کو کسی قسم کی
کنسیشن دینے سے اسٹیبلشمنٹ کترا رہی ہے. جب انہوں نے کہا کہ میری مشاورت کے ساتھ آرمی چیف کی تعیناتی ہونی چاہیے تو اس کے اوپر ریڈ لائن کھینچ دی گئی. تو عمران خان اب اس ریڈ لائن کے نیچے رہتے ہوئے تل ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن دباؤ ان پر موجود ہے. عمران خان کی طرف سے دباؤ کی کیفیت کیا ہے؟ سوشل میڈیا ٹیم بہرحال اپنے ٹرولز کے ذریعے کبھی کبھی کوئی ٹرینڈ چلا دیتی ہے جس کے اندر عمران خان پرانے نشانوں کے اوپر دوبارہ سے نشانے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ عمران خان نہیں ہیں، وہ ان کے ٹرولز ہیں. تو سرد جنگ کے اندر آپ کو ایک طرح سے دھیما پن نظر آتا ہے، رولز آف دا گیم طے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمران خان نے امریکہ کے خلاف بات نہیں کرنی، عمران خان نے نئی جو تعیناتی ہے اس کو متنازع مزید نہیں بنانا، یا الفاظ کے چناؤ میں انہوں نے بہت احتیاط برتنی ہے اور فوج کی قیادت کو انہوں نے مٹی میں نہیں گھسیٹنا. لیکن عمران خان کو آپ کو پتہ ہے کہ ہر حال میں کوئی نہ کوئی ہدف چاہیے. تو عمران خان کے لیے جو اس وقت ہدف ہے وہ یہ کہ آپ نے امریکہ کو کچھ نہیں کہنا. عمران خان کا خیال ہے کہ فوج کو بھی انہوں نے کچھ نہیں کہنا ہے، کیونکہ اگر آپ طاقت میں واپس آئے تو امریکہ کے ساتھ بگڑے ہوئے تعلقات اور فوج کے ساتھ بطور ادارہ بگڑے ہوئے تعلقات ان کے گلے کا پھندا بن جائیں گی، اور وہ سیاسی طور پر کبھی بھی طاقت میں اگر آ گئے تو مؤثر نہیں ہو سکتے. اول تو آنے میں بھی بڑی قباحتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آ گئے تو وہ مؤثر وزیر اعظم کے طور پر سامنے نہیں آئیں گے. تو انہوں نے وہ معاملات تو طے کر دیے، لیکن اہداف ان کے پاس موجود ہیں. اہداف کے اندر پی ڈی ایم کی قیادت ہے، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، آصف علی زرداری ہے. وہ تمام کے تمام لوگ جن کو پہلے سے نشانہ بنایا کرتے تھے اب زیادہ ان کے نشانے پر ہے. پھر میڈیا کے اوپر بالخصوص ان کی توپوں کا رخ آپ کو نظر آتا ہے، اور وہ اپنے تمام گولے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف پھینک رہے تھے اب وہ میڈیا کی طرف پھینکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک دلچسپ موڑ پر پاکستان کی سیاست آ پہنچی ہے، جہاں پر عمران خان تمام تر نعروں اور اپنی چھاتی کو پھلاتے ہوئے اور منہ سے جھاگ گراتے ہوئے اور آنکھیں سے چنگاریاں اگلتے ہوئے دھماکہ خیز قسم کی دھمکیاں دے رہے تھے، اور اب وہ امریکہ اور فوج کے حوالے سے مکمل طور پر کنی کتراتے ہیں، اور اپنی تمام توپوں کو انہوں نے اپنے سیاسی اوپوننٹس اور میڈیا کی طرف داغنا شروع کر دیا ہے. ان کا خیال ہے کہ اگر یہ وہ ایڈجسٹمنٹ کر لیں تو آنے والے دنوں میں ان کے لیے راہ کھل سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ بہرحال ایک مرتبہ دودھ سے جلی ہوئی ہے، اب چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پی رہی ہے. دیکھنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ عمران خان کے ساتھ سرد جنگ کے بعد دوستی بنائے گی یا نہیں. آنے والے چند دنوں میں آپ کو جو فیصلے ہوں گے آرمی چیف کی تعیناتی، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان واقعتاً قابل قبول ہوئے ہیں یا نہیں. لیکن فی الحال آپ کو یہ دو ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں.